بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عبدیت پر۔ جو ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں نا، اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں، اسے بندگی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ بڑا کلاسیکل ورڈ ہے۔ تو خواتین و حضرات، دراصل بات یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز اپنا ایک جداگانہ مزاج رکھتی ہے۔ اللہ کی کائنات میں ہر چیز ایسی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اپنے جداگانہ مزاج کی وجہ سے وہ اپنی جداگانہ شناخت رکھتی ہے۔ کسی کی چیز میں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اس کے جداگانہ مزاج اور اس کی بنیادی خصوصیات کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اس چیز کے متعلق تمام تر تفصیلات بخوبی سامنے آ سکیں۔ بالکل اسی طرح اسلام بھی اپنا ایک مزاج رکھتا ہے، اپنی بنیادی خصوصیات رکھتا ہے۔ اپنے اسی مزاج اور خصوصیات کی وجہ سے، اپنے مخصوص مزاج اور خصوصیات کی وجہ سے اسلام دنیا کے تمام ادیان سے، مذاہب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے، ممتاز نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے اسلام کے اس مخصوص مزاج کا ادراک سمجھنا ضروری ہے، تاکہ دین کی تمام تفصیلات سے بخوبی آگاہی ہو سکے۔ قرآن کریم اسلام کے مخصوص مزاج کا پتہ یوں دیتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسان کی تخلیق عبدیت پر قائم رہنے کے لیے ہوئی ہے۔ یہ ہے اسلام کا شناختی مزاج، عبدیت۔ یہ ہے اسلام کی بنیادی خصوصیت، عبدیت۔ یہ ہے نبوت کا، رسالت کا، ختم نبوت کا مشن۔ اب عبدیت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کہ تھوڑی سی ہم تو خیر اجمالاً ہی بات کریں گے، لیکن ایک بریفلی جو ڈسکشن ہے اس کے اندر عبدیت کی حقیقت سامنے آ جائے۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، اس کی اطاعت، صرف اسی سے محبت، صرف اسی سے خوف و خشیت، صرف اسی سے تعلق، صرف اسی سے وفا، صرف اسی کی تعظیم، تکریم، تحریم، صرف اسی کی خوشنودی، اور صرف اسی کی رضا جوئی، بس اسی کے حکم اور اجازت سے قول، فعل، عمل، حرکت، سکون، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، لیٹنا، جانا، آنا، اسی کے حکم سے حرکت، سکون، خیال، خواہش، ارادہ، تمنا، اسی کے حکم اور اجازت سے۔ اور اللہ کے سوا جس جس سے تعلق ہے، ما سوی اللہ سے تعلق، ما سوی اللہ کی تعظیم، دوستی، دشمنی، وفا شعاری، اطاعت گزاری، صرف وہاں تک اجازت ہے اس کی جہاں تک۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے، اس میں امام الانبیاء بھی شامل ہے، ہر ایک سے تعلق، تعظیم صرف وہاں تک۔ اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو صرف وہاں تک، کسی سے دوستی رکھنی تو صرف وہاں تک۔ کہاں تک؟ اجازت ہے اس کی جہاں تک، بس۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ان سے محبت کی بھی ایک حد ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ یہی وجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے محبت میں اس طرح بڑھانا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں بڑھا کے خدا کے درجے پر اپنی طرف سے اپنے زعم باطل میں فائز کر دیا تھا۔
امام الانبیاء سے بھی تعلق صرف وہاں تک اجازت ہے اس خالق کی جہاں تک. اللہ اکبر. یہ ہے عبدیت کی حقیقت، یہ ہے عبدیت کا اولین مرحلہ. پھر اقامت دین کے عنوان سے اسی عبدیت کو اسی عبدیت میں، اسی حالت کیفیت میں ہر فرد کو، ہر کرسی کو، ہر اختیار کو، ہر منصب کو، ہر ذمہ داری کو، ہر ریاست کو، ہر سیاست کو، ہر وجاہت کو، ہر قیادت کو اسی عبدیت میں ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ عبدیت کا دوسرا مرحلہ. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. یہ ہے عبدیت کی حقیقت. اللہ، جو اسلام کا شناختی مزاج ہے، یہ ہے عبدیت کی حقیقت جو اسلام کا بلکہ تمام ادیان سماویہ کا، آسمانی دینوں کا اصل الاصول، سنگ بنیاد. یہ ہے انبیاء، کتب، رسول کے نزول کا مقصد اول و آخر. ہائے کاش ہمیں عبدیت سمجھ میں آ جائے. چونکہ اسلام عبدیت کی بات کرتا ہے، لہذا عبدیت سے متصادم ہر نظریہ، ہر عمل، ہر نظر، ہر قدم کی روک تھام کرتا ہے. بالخصوص کفر، شرک، الحاد اور بدعات کی مخالفت کرتے ہوئے توحید کا علم بلند کرتا ہے، اور اسی طرز عمل کو انبیاء کی میراث بتاتا ہے. توحید و سنت پر زور اور شرک و بدعت کا توڑ، کفر و شرک کا توڑ، یہ ہے اسلام کا سب سے نمایاں عمل، نظریہ اور عقیدہ، جس پر وہ کسی صورت سمجھوتا کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، اور اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنے کی بات کرتا ہے، اور زندگی کے تمام مسائل کو اس ایک مسئلے کے پیچھے رکھتا ہے. ہائے کاش علماء کو بھی عبدیت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا. ہم بھی شہد کی مکھی کی طرح جوس چوس کر شہد بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. عبدیت کی حقیقت سمجھ آ جائے نا، کوئی باطل پودا سر اٹھا نہیں سکتا، بدی سر اٹھا نہیں سکتی، کچلی جائے گی. اللہ اکبر. چونکہ اسلام سب سے پہلے اسی مسئلے کو حل کرنے کی بات کرتا ہے، لہٰذا کوئی فرد، کوئی معاشرہ، خواہ وہ بہترین اخلاق کا، کردار کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس کی پشت پر عقید اسلام کی طاقت نہ ہو، عبدیت کی طاقت نہ ہو، تو اسلام اسے ہمیشہ کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں ہوتا. کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے تمہارے چند اخلاق، کردار ہے، اس کا صلہ تمہیں دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں. ہباء منصورا، اڑتی ہوئی خاک ہے. دنیا میں تمہیں اس کا تھوڑا بہت فائدہ مل جائے گا، عمر میں اضافہ ہو جائے گا، دولت میں اضافہ ہو جائے گا، امن میں تمہارا، دنیا کی زندگی تمہاری بس کچھ گزر جائے گی جیسے گزرنی ہے. اگر یہ اوصاف نہ ہوتے تو اور بدتر گزرتی. یہ اوصاف ذرا ٹھیک طریقے سے گزرے گی. آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کی پشت پر عقیدہ اسلام کی طاقت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہی وہ حد فاصل عبدیت، عقید توحید، بالخصوص عقید توحید، یہی وہ حد فاصل ہے جو اسلام اور دیگر تمام ادیان کے درمیان کھینچ دی گئی ہے. من جانب اللہ، ہم نے نہیں، اللہ نے کھینچی ہے. اسلام کا یہی وہ مزاج ہے جس کو نہ جاننے اور نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام تو عوام، بہت سے اہل علم و دانش، بہت سی دینی تحریکیں مایوسی کے اس دور میں، نظریاتی بحران کے اس دور میں، ہر اس فرد کے، جماعت کے، ریاست کے عقیدے کے بگاڑ کو، نظریات کے انحراف کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جو کسی طاقت کو چیلنج کر بیٹھے، جو انقلاب کا نعرہ لگائے. اللہ اکبر. اگر میں آج کے دور کی مثال دوں
تو بہترین مثال اس حوالے سے ایران، حماس اور غزہ کی ہے. سمجھ آئی؟ ایران، اسرائیل، امریکہ نورہ کشتی ہے، یہ سب ایک ہی طبقہ ہے. ایک کھلا ہوا کافر ہے، ایک منافق ہے، لیکن لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے طاقت کو چیلنج کر دیا، امریکہ کو، اسرائیل کو. اب لوگ ان ایرانیوں کی، ان مجوسیوں کی، ان فارسی بانوں کی جو عقیدے کا ان کا بگاڑ ہے، نظریات کا انحراف ہے، اسے نظر انداز کر بیٹھے، اور دینی تحریکیں نظر انداز کر بیٹھی ہیں. جماعت اسلامی نے تو حضرت نصر اللہ کا جنازہ تک پڑھا دیا ہے. حماس کے سیاسی تعلقات، سیاسی کہتے ہیں، حماس کے سارے تعلقات ایران کے ساتھ ہیں. جناب دور کیسا بھی ہو، عقیدے کا مسئلہ نظر انداز نہیں ہو سکتا. اس موقع پر عقیدے کا مسئلہ اٹھایا جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تنگ نظر ہیں، یہ فرقہ پرست ہیں، یہ عالمی نگاہ نہیں رکھتے. جی ہاں، ہمیں تسلیم ہے، ہم عالمی نگاہ نہیں رکھتے، ہم قرآن کی نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے عقیدے کا سوال اٹھاتے ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر ہر چیز کو پرکھنے کی بات کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ہماری اسی کمزوری سے کہ ہم عقیدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس ریاست کا عقیدہ جو خود کو مسلمان کہ کسی طاقت کو چیلنج کر دے بہروپیہ بن کے، اس فرد کے عقیدے کو جو کسی طاقت کو چیلنج کر دے، اس جماعت کے عقیدے کو جو کسی طاقت کو چیلنج کر دے، یہ ہماری بنیادی کمزوری ہے جس سے باطل پرستوں نے ماضی میں بھی فائدہ اٹھایا، حال میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی صورتحال رہی، مستقبل میں بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے. خمینی نے ہم سے فائدہ ایرانی انقلاب میں اٹھایا. ایرانی انقلاب آیا تو ہم سنیوں کا کیا حال ہوا پوری دنیا جانتی ہے، جا کے دیکھ لیں ایران میں. اور خامنائی ہماری اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے. خواتین و حضرات، عبدیت کو سمجھیں. عبدیت نہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اسی عبدیت پہ ہماری بات چلتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.